اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے. کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی، یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی. اس زمانے میں یہ مشہور تھا. تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں. لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی. اب بیچ دریا میں ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا. تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا. پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی. دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس کا نام آیا. تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے. اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، دن، 2 دن نہیں، 40 دن تک رہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی. مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں، آپ کو حیرت ہوگی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا. آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا، ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا، لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، یہ وہ قادر مطلق ہے. 40 دن تک اندر رہے. اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے، پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے، اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے،
یا اہتمام ہے، لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے، 40 دن۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے، میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر، مجھے تو معاف فرما دے۔ یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا، ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون، مچھلی والا۔ جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا۔ فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتا پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا، اندھیریوں میں، ظلمات کہتے اندھیری، اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اندھیریوں میں اس نے پکارا۔ کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، بہت ہی اثر انداز ہے، بہت ہی اثر انداز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا، تو تجھی کو پاکی ہو، تجھی کو پاکی ہو۔ انی کنت من الظالمین، اپنے متعلق اعتراف کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا۔ کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد جانتے ہیں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ساحل پر آپ لیٹے رہے ایسے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، پیر بھی نہیں اٹھا پاتے، اور جسم اتنا کمزور، اتنا نحیف ہو چکا تھا، پورا جسم سفید ہو چکا تھا، پورا جسم سفید، اور آپ 8 دن تک بے ہوش رہے وہیں ساحل پر، اور اس کے بعد 40 دن تک سوئے رہے وہیں پر، اٹھ نہیں پائے 40 دن تک۔ لیکن رب ذوالجلال نے وہاں پر آپ کا کیا انتظام فرمایا تھا؟ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے آپ کے سر کے پاس اللہ نے کدو کی بیل پیدا فرمائی، کدو کی بیل، اور کدو قریب آپ کے منہ کے قریب آتا اور آپ بغیر کسی محنت کے اسے کھا لیا کرتے تھے، اور ایک ہرن آتی جو آپ کو قریب سے دودھ پلا کر چلی جاتی تھی۔ آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، اور حضور نے اسے پسند فرمایا۔ اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں۔ جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانے سے فوری طور پر طاقت پیدا ہوتی ہے، جتنی بھی اس کے اندر کمیاں آئی ہوں اس کدو کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ بلکہ عاشقوں کی جماعت اس کو کدو نہیں کدو شریف کہا کرتے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے، پسندیدہ ہے۔ نبیوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو جائے وہ یقیناً شریف تو ہوتی ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام پھر 40 دن کے بعد کھڑے ہوئے، 50 دن ہو گئے آپ کو، اور پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، یوں سمجھ لیں تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا اپنی بستی سے بچھڑے ہوئے۔ واپس جب 3 مہینے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آئے تو ساری بستی والے بڑے خوش ہو گئے ہیں، سب دوڑے دوڑے آئے، آپ کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور اللہ کے نبی کی جیسی پیروی کرنی تھی پوری بستی والوں نے پیروی کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرمایا. میں نے پڑھا جتنے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہے جو گناہ کے بعد یا شرک اور بت پرستی کے بعد واپس پلٹ آئی تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب جماعت میں شامل فرمایا. اتنا ہی نہیں، کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے. جیسے اصحاب کہف ہیں، یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ وہ پہاڑیوں میں، جزائر میں کہیں پر ہیں. بعض مفسرین وَمَتَّعْنَاهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فوج میں وہ یونس علیہ السلام کی امت بھی شامل ہوگی.